حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے سے پہلے کی دعا اور غسل کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے، میں اسے بتاؤں اس سے پہلے یہ بتا دینا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ 3 وہ حالتیں ہیں جن حالتوں میں کسی طرح کی کوئی دعا پڑھنا اور قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کرنا، کوئی آیت پڑھنا مناسب نہیں، درست نہیں، بہتر نہیں ہے۔ ان 3 حالتوں میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے غسل خانے میں غسل کر رہا ہے کہ جس غسل خانے میں ٹوائلٹ اور باتھ روم بھی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے درست اور اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھے یا کوئی دعا پڑھے۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی شخص دل میں کوئی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو 3 حالتیں میں بتا رہا ہوں ان تینوں حالتوں میں نہ ہی آپ دل میں کسی طرح کی کوئی دعا پڑھے اور نہ ہی زبان سے کسی طرح کی کوئی دعا ادا کرے۔ تو پہلی حالت تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے غسل خانے میں غسل کر رہا ہے جس غسل خانے میں ٹوائلٹ اور باتھ روم ہے، تو چاہیے کہ وہ کسی طرح کی کوئی دعا نہ پڑھے اور کسی طرح کی کوئی قرآن کریم کی آیت نہ پڑھے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے غسل خانے میں غسل کر رہا ہے جو غسل خانہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، الگ ہے، لیکن وہ برہنہ غسل کر رہا ہے، تو برہنہ ہونے کی صورت میں، ننگا ہونے کی صورت میں اس کے لیے درست اور مناسب نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کسی طرح کی کوئی دعا ادا کرے اور قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ میں غسل کر رہا ہے کہ جس جگہ میں گندگی ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ شخص اس جگہ میں غسل کرتے وقت یا غسل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گندگی کی جگہ میں ہے تو اس جگہ میں چاہیے کہ وہ کسی طرح کی کوئی دعا نہ پڑھے اور قرآن کریم کی کوئی آیت بھی تلاوت نہ کرے۔ تو یہ 3 وہ حالت ہیں کہ جن حالتوں میں کسی طرح کی کوئی دعا پڑھنا اور قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت کرنا مناسب نہیں، درست نہیں، بہتر نہیں ہے۔ اب چلیے چلتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ غسل کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے اور غسل کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے۔ تو دیکھیے، غسل کرنے سے پہلے اور غسل کرنے کے بعد دعاؤں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ شریعت سے اس بات کا ثبوت ہے ہی نہیں کہ غسل کرنے سے پہلے کوئی دعا ہو اور غسل کرنے کے بعد کوئی دعا ہو۔ لیکن ہاں، صحیح طریقہ اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے، اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور مزید غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل اس پر ویڈیو موجود ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں اسکرین پر آپ کو وہ ویڈیو دکھ جائے گی، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا۔ اور غسل کرنے کے بعد کی دعا کے تعلق سے ایک روایت گردش کرتی ہے، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ کسی طرح کی کوئی روایت نہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملے کہ غسل کرنے کے بعد کوئی دعا ہو۔ لیکن ہاں، اس روایت پر یقین نہ رکھتے ہوئے آپ غسل کرنے کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں، آپ کوئی سی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ پاک ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کریں، ہر ایک کام کر سکتے ہیں، نیکی کے ہر ایک اعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ کوئی مخصوص دعا غسل کرنے کے بعد ثابت نہیں ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں غسل کرنے کے بعد، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مزید دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن دل دماغ میں یہ بات رہے کہ ان دعاؤں کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد کسی طرح کی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے کہ آپ غسل کرنے کے بعد اسی دعا کو پڑھیں۔ آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.